کیونکہ مولا صادق کا آج تذکرہ ہے تو لہذا تھوڑا کچھ سائنس میں استعمال کرنا چاہوں گا. دیکھیے جیسے کہ یہ سورج ہے، آپ حضرات جانتے ہیں سورج ہے، اور سائنٹفکلی اگر دیکھا جائے تو سورج کی جو گرمی ہے اس کے آؤٹر سرفیس میں، جسے کرونا کہا جاتا ہے، اس کے آؤٹر سرفیس میں اس کی جو گرمی ہے وہ ہے 10,000 ڈگری فارنہائٹ. اور اگر سیلسیس میں دو ٹیمپریچر سے جو ہے ہیٹ کو ناپا جاتا ہے، ایک ہے فارنہائٹ اور ایک سمجھتا ہوں کلاس میں آپ سب جو ہے پڑھ چکے ہیں، ایک ہے سیلسیس. تو سن کا جو آؤٹر سرفیس ہے اس کی حدت ہے، اس کا ٹیمپریچر ہے 5,600 ڈگری سیلسیس. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اگر 70 ڈگری یا 80 ڈگری ہو تو انسان جو ہے جل کے راکھ ہو جاتا ہے. بہرحال اب سن کا جو آؤٹر سرفیس ہے وہ ہے 5,000. دیکھیں تمہید میں آپ حضرات میرے ساتھ رہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تمہید میں تو انشاءاللہ نتائج میں محسوس ہوں گے. تو اس کا جو آؤٹر سرفیس ہے اس کا ٹیمپریچر ہے 5,600 ڈگری سیلسیس. اور وہی ٹیمپریچر سن کے کور میں، یعنی سن کے سورج کے مرکز میں، سورج کا جو مرکز ہے سینٹر پوائنٹ ہے جسے کور آف دا سن کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کا ٹیمپریچر ہے 15 ملین سیلسیس. 15 ملین سیلسیس. اب دیکھیے اس سے نور ظاہر کیسے ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے؟ سن کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک عنصر ہے. جیسے آپ بنے ہیں 4 عناصر سے، آگ، پانی، ہوا، مٹی. ویسے ہی جو سن کا ایلیمنٹ ہے، عنصر جسے کہا جاتا ہے، جو عناصر ہے اس کے، وہ ہے ہائیڈروجن. اور یہ ہائیڈروجن سن میں 70% ہے، اور یہ ہائیڈروجن کنورٹ ہوتا ہے ہیلیم. اس پروسیس کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر فیوژن. یعنی the conversion of lighter element into a heavier element. یعنی جب ہائیڈروجن ہیلیم میں کنورٹ ہوتا ہے تو انرجی کریٹ ہوتی ہے جسے آپ اور ہم نور کہتے ہیں. یہ ہیٹ کہتے ہیں، ہم نور کہتے ہیں کیونکہ نور کے ماننے والے ہیں. لہذا اب سورج کے مرکز سے جو ہے نور ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورج کے مرکز سے یہ نور ظاہر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کم کرتا ہے کہ جب یہ زمین پہ پہنچتا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کو برداشت کر سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عزیزان اکرامی، میرے مولا صادق تشریف فرما ہے. ایک شخص مولا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ اکبر، اے میرے مولا، کیا آپ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ سورج کو اپنے ہاتھوں سے روک لیں؟ کیا آپ یہ قوت رکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے سورج کو روک لیں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، ہم میں یہ قدرت ہے کہ میں چاہوں تو سورج کو تیری آنکھوں سے چھپا سکتا ہوں. بس یہ کہنا تھا. امام نے اپنا دست ید اللہ سورج کی طرف بڑھایا، سورج کو پکڑ کے سورج کو ایسے کھینچا جیسے کسی جانور کی لگام کو کھینچا جاتا ہے. جو سورج کا ٹیمپریچر دنیاوی اعتبار سے جو ان لوگوں نے اپنی کم عقل سے جو اندازہ لگایا وہ ہے 15 ملین سیلسیس. اور میرے مولا کی انگلیوں میں وہ نور موجود ہے جو سورج کو چھپا سکتا ہے، مولا کی انگلیوں میں. تو لہذا جب مولا نے سن کو پکڑا، سورج کو پکڑا اور گھسیٹا تو سورج سیاہ ہو گیا، یعنی بے نور ہو گیا. اچھا یہ بتائیے سورج بے نور کیسے ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی کب ختم ہوگی؟ سورج میں یہ جو کمپوزیشن ہے، جو ایلیمنٹ ہے جسے ہائیڈروجن کہا جاتا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اس کا نور ختم ہو جائے. یعنی عزیزان اکرامی، جیسے ہی ہائے ہائے جملہ دینے لگا ہوں، جیسے ہی میرے مولا صادق نے سورج کو پکڑا، ہائے ہائے، جیسے ہی میرے مولا صادق نے سورج کو پکڑا
تو سورج سے سورج کی روح کو نکال لیا. بس اس کے بعد جو ہے مولا نے یہ معجزہ دکھایا, سورج سیاہ ہو گیا اور سورج کو اس کے مقام پہ چھوڑ دیا, اور یقین جانے کہ میرے مولا نے روح نکالی اور پھر واپس سورج میں روح کو داخل کر دیا. یعنی عزیزان گرامی, یہ تو بس ایک ہلکا سا تاکہ کہ بہت سے لوگ سائنس پسند کرتے ہیں, مولا صادق کی بات ہو ضرور تھوڑا بہت سائنس کی بات ہو جائے. عزیزان گرامی, اب حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سورج کی شعاعیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک چیز اور آپ حضرات جو ہے جانتے ہیں, آپ حضرات نے پڑھا ہو بچپنے میں 7th 8th یا 9th اسٹینڈرڈ میں, کہ یہ جو سورج ہے یہ زمین پہ آنے سے پہلے فلٹر ہوتا ہے. یعنی یہ جو زمین ہے اس پہ ایک پرت ہے, پرت یعنی ایک لیئر ہے جسے کہا جاتا ہے اوزون لیئر, یعنی اوزون پرت. اور اگر یہ اوزون پرت نہ ہو تو سورج میں 3 قسم کے ریز ہوتے ہیں, ویزیبل اور الٹرا وائلٹ ریز. تو جو الٹرا وائلٹ ریز جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ اگر ہم تک پہنچ جائے تو ہم تباہ ہو جائیں. تو لہذا یہ جو اوزون, یہ اوزون کیسے بنتا ہے؟ اوزون بھی سورج کے نور سے بنتا ہے. اوزون ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے سے بن گئی, اوزون بنتا ہے سورج کے نور سے. اللہ اکبر. اور یا یوں کہوں کہ اس زمین پہ حجاب ہے اوزون کا, جو نور کو ہم تک اتنا ہی پہنچاتا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے. میرے مولا صادق سے پوچھا گیا, اے مولا آپ کا رشتہ اللہ سے کیسے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا رشتہ اللہ سے ویسے ہے جیسے سورج کا سورج کی شعاعوں سے ہوتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے سورج کو محسوس کیا, کہتا ہے سورج کی شعاع تک آتی ہے نا, اور شعاع کہاں سے آتی ہے؟ اس کے مرکز سے آتی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو مرکز سے نور نکلتا ہے, یہ جو مرکز سے نور ساطع ہوتا ہے, تو اس نے اپنا ایک حجاب بنایا, اس نے اپنا ایک حجاب بنایا. اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم بشری پیٹرن میں, بشری حجاب میں زمین پہ نہ آتے تو تم ہمارے نور کو برداشت نہ کر سکتے. ہمیشہ میں جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی معرفت خدا کی معرفت ہے, لیکن عزیزہ نگرامی آج میں تھوڑا ترتیب کو پلٹنے لگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیزہ نگرامی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس پروسیس سے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے, اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ بے شک اہل بیت کی معرفت خدا کی معرفت ہے, لیکن خدا کی معرفت ہی اہل بیت کی معرفت دلیل دینے لگا ہوں. عزیزہ نگرامی ایسا نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا اور جو ہے میں نکل کے آ گئی, دلیل دینے لگا ہوں. ایک واقعہ بس جو ہے میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا, ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ ہو چکے ہیں, تو لہٰذا بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا. ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عزیزہ نگرامی مولا صادق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے صحابیوں کے ساتھ, کمپینینز کے ساتھ آپ چلے تو آپ کو پتا ہوگا منصور خدا لعنت کرے, لیکن میں گزارش کروں تھوڑا سا اگر آپ حضرات سمجھ جائیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے زمین پہ بیٹھے اور محمد و آل محمد صلی اللہ ہمیشہ مولا کو بلایا کرتا تھا, مناظرے کیا کروایا کرتا تھا. تو بہرحال ایک دفعہ اس مظلوم نے جو ہے مولا کو کہا کہ مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو مولا مدینہ سے نکل کے بغداد تک پہنچے, اور جب بغداد کے پاس آئے تو بغداد میں جو دریا دجلہ کہا جاتا ہے, وہاں پہ اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے. ایک بوڑھا شخص امام کے قریب آیا, ایک بوڑھا شخص امام کے قریب آیا, کہا کہ اے مولا میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں, اے مولا میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے پوچھا کہ کیا تجھے مجھے پہچانتا ہے؟ دیکھیں سوال دیکھیں, اس نے کہا مولا میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس بوڑھے نے کہا مولا میں ہاں آپ کو پہچانتا ہوں, لیکن میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں.
اللہ اب دیکھانے لگا کہ معرفت کیا ہے اور پہچان کیا ہے. بس جیسے ہی اس نے کہا تو مولا نے حکم دیا اپنے اصحاب سے کہ اس شخص کو دریا میں پھینک دو. تو بہرحال اس کو دریا میں پھینکا گیا. جیسے ہی اس کو دریا میں پھینکا گیا چلانے لگا, موڑا تھا, پریشان ہو گیا. بہرحال اپنے کو سنبھالتے ہوئے تیرتے ہوئے دریا کے باہر آ گیا. اب جب دریا کے باہر آ گیا تو کہا مولا میں نے آپ سے معرفت کے لیے کہا تھا اور آپ نے مجھے جو ہے دریا میں پھینک دیا. پھر مولا نے کہا اسے دوبارہ دریا میں پھینکا جائے. شخص پریشان ہو گیا. دوبارہ اس شخص کو دریا میں پھینکا گیا مولا کے حکم سے. تو بہرحال کیونکہ ظاہر سی بات ہے بوڑھا تھا, تیرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی, اس بار جو ہے بہت ہی مشکل سے جو ہے اس نے اپنا ہمت جٹائی اور اس کو دریا کے باہر آئے. اس بار جو ہے بہت ہی غیظ نے کہا کہ مولا میں آپ سے معرفت کے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے دریا میں پھینک رہے ہیں. مولا نے کہا اسے تیسری دفعہ دریا میں پھینک. اب عزیزاں کی جب تیسری دفعہ اس بوڑھے کو دریا میں پھینکا گیا تو یہ بس مطلب اس حالت میں پہنچ گیا کہ یہ ڈوبنے والا تھا. یہ ڈوبنے والا تھا. تو جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ یہ شخص ڈوبنے لگا ہے تو اپنا کریمانہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اسے دریا سے باہر نکالا. جیسے ہی مولا نے اسے دریا سے باہر نکالا اس نے مولا کے قدموں پہ گر کے کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا ہوں. ارے اس نے معرفت کے لیے کہا تھا, مولا نے اسے دریا میں پھینکوایا. باہر آ کے کہتا ہے میں مولا کو پہچان لیا. اس نے کہا کہ اے بوڑھے آخرکار تو نے مولا کو پہچانا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جب تیسری دفعہ مجھے دریا میں پھینکا گیا تو میرے میں یہ قوت نہیں تھی کہ میں تیر کے باہر آتا, بس میں ڈوبنے لگا تھا. پانی میری ناک تک آ گیا تھا, میں ڈوبنے لگا تھا. میں نے سوچ کیا کہ اب میں غرق ہونے والا ہوں, میں ہلاک ہونے والا ہوں. جیسے ہی میں نے سوچا تو میرے دل سے ایک دعا نکلی. میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد کر, اے اللہ امام نے اسے خدا کی معرفت کروائی. خدا کی معرفت. اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے چاہے مشرق ہو, چاہے مغرب ہو, چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو, چاہے عرش ہو, چاہے فرش ہو, جب کوئی کہیں پر بھی اللہ کو بلاتا ہے انہیں اللہ نہیں امام نظر آتا ہے.
عزیزان گرامی دیکھیے اب یہاں پہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی اللہ کو بلایا کرتے ہیں تو اہل بیت ہی آتے ہیں. یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں. دیکھیے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معیار توحید ہے وہ اتنا پست ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے حدیث سنو کہ جس نے مومن کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی. مومن کی زیارت کرنا خدا کی زیارت ہو سکتی ہے. علی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جاتا ہے. ہم دیکھیں گے اس آنکھوں سے اللہ کو, ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کو. کہا جاتا ہے روزے محشر حجابات ہٹیں گے, سارے اللہ کی زیارت کریں گے, آپ کو اللہ دکھے گا. دکھے گا اللہ نہیں دکھے گا. دیکھیے اللہ کیسے نظر آئے گا. دیکھیے احساسات ہوا سے مطلب آپ جو ہے عاجز ہیں. آپ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھیں. چلیے آپ آنکھ بند کریے اور مجھے دیکھ کے دکھائیے. نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیے یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. ہم جو ہے کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ گھبراتے نہیں. جیسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا تو گویا ہم نے خدا کو دیکھا, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ مزہ ہے. آپ کبھی سورج کو دیکھتے نہیں, اس کی شعاؤں کو محسوس کرتے ہیں. تو ویسے ہی ہم ان شعاؤں کے ذریعے سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں تو اسی طریقے سے. دیکھیں یہ بھی ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے شعا, ورنہ یہ نور خدا ہے. حقیقت میں نور خدا ہے. اللہ عزیزان گرامی جن کی یہ مرتبہ ہو, جن کا یہ فضائل ہو,